بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسلامک دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب یمن کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر گیا تھا، تب اس کا مقابلہ کس سے ہوا تھا اور اس کا کیا حال ہوا تھا۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعاء میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت خراب لگی، چنانچہ قریش کے قبیلے کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابرہہ گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ مکرمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشرو ایک بہت بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہ عبد المطلب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ وہ بہت ہی رعبدار تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بہت مقدس اور محترم مقام ہے۔ آپ نے اس بارے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے ہی اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ لے لو جا کر۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح ہوتے ہی لشکروں کو لے کر کعبہ پر دھاوا بول دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا۔
لیکن ہاتھیوں کا پیشرو جو ہاتھیوں کا سردار تھا، جس کا نام محمود تھا، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، وہ کعبے کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے وہ چلتا تھا، لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف اس کو چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا ایک بڑا لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس زور کے ساتھ کنکریوں کی بارش کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کو ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ مکرمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال ہوا تھا، اس سال کو اہل عرب ہاتھی والا سال کہنے لگے۔ اس واقعے کے 25 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورہ نازل فرمائی، جس کا نام سورۃ الفیل ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہ نہ کر ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں نہیں بھیجیں کہ انہیں کنکڑوں کے پتھر سے مارتے تو انہیں کر ڈالا، یعنی کھائی کھیتی پتی یعنی بھوسا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ مکرمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد لے رکھا ہے، کہ کوئی بھی طاقت نہ تو قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا محافظ اور نگہبان ہے۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم۔